کیونکہ اس کے وجود پہ پہلے ہی بہت زیادہ نشان بنے ہوئے تھے۔ ہاشم نے غصے میں اس کے بالوں سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب کر لیا۔ پلیز ہاشم چھوڑے مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ بہت شوق ہو رہا تھا نا تمہیں میرے ساتھ شادی کرنے کا، میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہی تم نے اپنی بہن کو موت کے گھاٹ اتارا، تم نے جان بوجھ کر اسے دھکا دیا تھا تاکہ تم میرے ساتھ شادی کر سکو۔ اب اپنی بے گناہی کا یقین دلانے لگی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، پلیز۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ چکی تھی، وہ بھی اس کے اوپر جھکا ہی تھا کہ اس کے لبوں کو اپنے دسترس میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، باہر سے ملازمہ کی آواز آئی، بچہ بہت زیادہ رو رہا ہے بیگم صاحبہ، اب بچے کو پکڑ لیں۔ باہر کی طرف دیکھا، دروازہ کھولا، ملازمہ کے ہاتھ سے اس نے بچے کو پکڑ لیا، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ غصے میں اس کی طرف چلا گیا، شاور کے نیچے کھڑا ہوا، بار بار نمل اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہی تھی، نمل کا چہرہ، معصوم سا چہرہ، اس کی معصومیت۔ اس نے غصے میں اپنا ہاتھ سامنے لگے ہوئے شیشے پہ مارا تھا جو ٹوٹ چکا تھا۔ وہ کچھ ٹوٹنے کی آواز سن کر اس نے فوراً سے واش روم کے دروازے کی طرف دیکھا، بچہ سو چکا تھا۔ اس نے بیبی کاٹ میں لٹاتے ہوئے واش روم کے دروازے کے پر دستک دی۔ ٹھیک ہے نا، یہ کس چیز کی آواز آئی تھی؟ وہ واقعی میں پریشان ہو گئی تھی، اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا گئی، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ یہ کس چیز کی آواز آئی تھی؟ پلیز مجھے بتائیں، میں پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ کافی دیر تک دروازے پہ دستک دیتے رہی۔ اچانک سے واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتا ہوا آگے کی طرف چلا گیا۔ اس کے ہاتھ سے ابھی تک خون بہہ رہا تھا۔ آپ کا خون بہہ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ کو پکڑنے لگی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پیچھے جھٹک گیا۔ مناہل، میں نے تمہیں منع کیا ہے میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ یہ کہتا ہوا اس کے جبڑے کو دبوچا، بے دردی سے اپنے ہاتھ پہ بینڈیج کرنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی، آگے بیڈ پہ سونے کے لیے لیٹی تو اس نے کہا، تمہیں کس نے اجازت دی ہے یہاں بیڈ پہ سونے کی؟ جا کے صوفے پہ سو جاؤ، یا نیچے سو جاؤ، بلکہ نیچے سو جاؤ۔ صوفے پہ سونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی ابھی تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اس کی بات سن کے وہ اپنا تکیہ اٹھاتے ہوئے نیچے ہی لیٹ چکی تھی، کافی زیادہ تھکی ہوئی بھی لگ رہی تھی، نیند بھی بہت زیادہ آئی ہوئی تھی۔ وہ سکون سے سو گئی، رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، کافی ٹھنڈ ہو گئی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا، بیبی کاٹ کی طرف آیا، وہاں پہ اس کا بیٹا سو رہا تھا، بالکل نمل کی طرح لگ رہا تھا، لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کے چومنے لگا، پھر اس نے نیچے سوئی ہوئی مناہل کی طرف دیکھا جو ٹھنڈ کے باعث بالکل سکڑی سمٹی سی سو رہی تھی۔ اس نے کمبل اٹھا کے اس کے اوپر ڈال دیا۔ کوئی بات نہیں، اٹھو مناہل، ناشتہ لے کر آؤ۔ ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑ کے اٹھایا تو ہڑبڑا کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے، اتنی صبح صبح وہ ناشتہ مانگ رہا تھا۔ جی میں فریش ہو کے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں، کوئی ضرورت نہیں، پہلے میں نے بولا ہے میرے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے لاؤ، اس کے بعد کوئی اور کام کرنا ہے، اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا کے لاؤ، جلدی کرو۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی اور وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ نیچے گئی، کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب حمیدہ بیگم کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کے مسکراتے ہوئے حمیدہ بیگم کی طرف دیکھا، بیٹا دیکھو، نمل سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا، سب کے لیے ہی نمل بہت اہم تھی، حویلی میں کوئی بھی نمل کو بھول نہیں پایا، تمہیں پتا ہے؟ کوئی بھی جب وہ اس حویلی میں آئی تھی ویسے ہی محبت نہیں کرتا تھا اس سے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تم بھی نمل کی بہن ہو، حویلی میں کوئی یہ نہیں مانتا کہ نمل کو تم نے جان بوجھ کے دھکا دیا، کیونکہ تم کبھی ایسا نہیں کر سکتی۔ تو دیکھو بیٹا، ابھی تک وہ سنبھلا نہیں ہے، ہاشم تمہارے ساتھ کوئی غصہ کر جائے، کچھ ایسا کر جائے تو تمہیں پریشان نہیں ہونا، آئی سمجھ؟ یہ کہتے ہوئے اس کے گال کو تھپتھپایا تو اصابت میں سر ہلا کر کہنے لگی، جی ٹھیک ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کچھ بھی ایسا نہیں سوچ رہی۔ دیکھو، وہ تمہیں کوئی بھی تکلیف دینے کی کوشش کرے تو تم نے پریشان نہیں ہونا۔ اس نے اس بات میں بھی سر ہلا دیا، جی نہیں ہوتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ ناشتے والی ٹرے لے کے کمرے میں آ گئی، سامنے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا اس کے پشت کو سہلا رہا تھا، کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ آپ کا ناشتہ، یہ کہتے ہوئے اس نے ناشتے کو ٹیبل پہ رکھا۔ اس نے غصے میں مناہل کی کلائی کو دبوچ کے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مناہل بالکل سہم گئی تھی آنکھوں میں غصہ دیکھ کے، تمہیں پتا ہے مجھے تم سے کتنی شدید نفرت ہے، بس مجھے ایک دفعہ ثبوت مل جائے تم نے میری نمل کی جان لی ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑوں گا۔ بار بار نمل مجھے یہ کہتی تھی، جیسی محبت نمل کو مل رہی تھی ویسے تمہیں نہیں ملی، تو شاید تم نے اپنی بہن کو کچھ کیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ صوفے پہ گر چکی تھی، اوندھے منہ گری۔ آج تک کسی نے اپنا سر اٹھایا تو نہ جانے کتنے آنسو آنکھوں میں بہہ رہے تھے۔ اس نے روتے ہوئے اپنے بھانجے کو اٹھا لیا، جب بھی اس کے ساتھ برا بہیو کرتا تو اس کا بھانجا رو پڑتا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ آفس چلا گیا، سارا دن وہ اسے سنبھالتی رہی۔ آج تو اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، جیسے ہی وہ دن بھر سے کال کرتی رہی مگر اس کے نے کال پک نہیں کی۔ وہ نیچے آئی، آنٹی پتہ نہیں دیکھے نا اسے اتنا شدید بخار ہوا پڑا ہے، میں کب سے ہاشم کو کال کرنے کی کوشش کر رہی ہوں مگر ہاشم کال ہی پک نہیں کر رہے۔ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولی،
थी। بیٹا کیا ہو گیا آنٹی؟ بہت زیادہ رو رہا ہے، اسے بہت تیز بخار بھی ہوا پڑا ہے، مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلو بیٹا پریشان مت ہو، میں اسے کال کرتی ہوں۔ حمیدہ بیگم نے کال کی تو اس نے فوراً ہی کال پک کر لی۔ یہ دیکھ کر اس کا دل ٹوٹ سا گیا، اس کی کال پک نہیں کر رہا، مگر اس نے اپنی ماں کی کال پک کر لی تھی۔ اسے نفی میں سر ہلایا اور کمرے کی طرف چلے گیا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ہاشم آ چکا تھا، سیدھا کمرے میں آیا۔ کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ تم خیال نہیں رکھ سکتی کیا؟ ویسے تو تم نے اس کا خیال رکھنے کے لیے میرے ساتھ شادی کی تھی، اب تمہیں اس کا خیال بھی نہیں ہے، اور کیا کرو گی تم؟ وہ اپنے بیٹے کو سینے سے لگاتا ہوا بولا۔ وہ کہنے لگی، میں آپ کو کب سے کال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، ہسپتال لے کے جاتے ہیں، لیکن آپ میری کال ہی پک نہیں کر رہے تھے۔ مجھ سے چھیننے والے انداز میں اس کے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو پکڑا، جیسے ہی اس نے پکڑا تو وہ رونے لگا، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ چلو ہسپتال، ایسے ہو جاتا ہے، آپ مجھے پکڑا دیں، کوئی ضرورت نہیں، روتا ہے تو روتا رہے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ تھوڑی ہی دیر میں سے لے کے ہسپتال پہنچ گئے۔ وہ ہاشم کے پاس تو ٹکتی ہی نہیں تھی، اسے مناہل اٹھاتی تو تبھی خاموش ہوتا، ورنہ وہ رونے لگ جاتا۔ ڈاکٹر چیک اپ کرنے کے بعد اسے 2 دن کے لیے ایڈمٹ کر لیا تھا۔ اسپتال میں 2 دن انہیں اسپتال میں ہی رہنا تھا۔ ہر لمحہ اس کا خیال رکھتی، اس کے پاس جاگتی رہتی۔ رات کے تقریباً 2 بجے وہ چیئر پہ بیٹھا بیٹھا سو چکا تھا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا تو مناہل بھی وہیں پہ ایک سائڈ پہ لیٹی ہوئی تھی اسٹریچر پر۔ اس کے پاس آیا، سگی سے اس کی گال کو تپتپایا۔ مناہل نے ایک دم سے آنکھیں کھولی، فوراً سے پیچھے ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے یان کی؟ ٹھیک ہے اب؟ وہ نرمی سے بولی، اچھا میں کچھ دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ بھوک محسوس ہو رہی ہے، کچھ کھانا ہے؟ کچھ چاہیے؟ وہ نرمی سے بات کر رہا تھا، شاید وہ ہوش میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے اتنی محبت اور نرمی سے بات کر رہا تھا، ورنہ اتنی نرمی سے وہ بات کرنے والا نہیں تھا۔ ابھی وہ بیٹھی ہوئی تھی جب ڈاکٹر آئی اور کہنے لگی، آپ کے بچے کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں، اچانک سے سانس نہیں ٹھیک سے آ رہا۔ آپ اپنے ہسبینڈ کو بلائیں، وہ تو ابھی باہر نکلے ہیں، میں بلا کے لاتی ہوں، آپ جلدی انہیں بلا کے لائیں۔ اس کے پاس موبائل بھی نہیں تھا کہ وہ کال کر دیتی۔ باہر کی طرف بھاگی، وہ آگے آگے جا رہا تھا، اسپتال میں چلتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس کا نام پکار رہی تھی، مگر نہ جانے اس نے کانوں میں کیا لگایا ہوا تھا کہ اس تک آواز نہیں جا پا رہی تھی۔ اچانک اس نے مڑ کے دیکھا، تب بھی اس کا پاؤں مڑا اور وہ نیچے فرش پہ گر گئی۔ وہ واپس چلتا ہوا مناہل کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ وہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے ہمارے بیٹے کی طبیعت نہیں ٹھیک، جلدی چلیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، لیکن تمہیں چوٹ لگی ہے؟ وہ اس کے پاؤں پہ دیکھ کر بولا، پلیز آپ جائیں نہ، میں آ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اسے بھیج دیا اور خود بمشکل وہ واپس آئی۔ ڈاکٹر نے کچھ میڈیسن وغیرہ لکھ کے دی جو وہ لے کر آیا تھا۔ کافی وقت بعد اس کی کنڈیشن کچھ بہتر ہوئی۔ اس نے دیکھا مناہل کا پاؤں مکمل طور پر سوج چکا تھا۔ تمہیں پین ہے؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ چلو ڈاکٹر کو دکھا لیتے۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑائی، مگر اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی، زیادہ کوئی نہیں، میں نے ایکس رے کر دیا ہے، میں چیک اپ کر کے دیکھتی ہوں۔ اس نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر کہنے لگی، کچھ زیادہ نہیں ہوا، بس ہلکی سی موچ آئی ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ وہ 2 دن بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کیا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو یوں رکھتی تھی جیسے کوئی قیمتی چیز ہو جو ہلکا سا چھونے سے بھی خراب ہو جاتی ہو۔ آج بھی وہ نیچے سو رہی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی۔ اتنے عرصے میں اس نے ابھی تک اس سے اوپر سونے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ابھی بھی اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، مناہل کے لیے غصہ تھا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ جھکا، مناہل کو نیچے سے اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا تو اسے بہت تیز بخار محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر تک مناہل کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا، مکمل طور پہ اس کے سینے سے لگی اس کی شکل دیکھ رہی تھی، اس کے ایکسپریشن، اس کے سونے کا انداز، ہر چیز اسے نمل کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ بالکل نمل کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ وہ خود بخود سا ہونے لگا۔ اس وقت وہ بھول چکا تھا کہ اس کے سامنے کون لڑکی ہے، اسے بس اتنا لگ رہا تھا کہ اس کے سامنے نمل بیٹھی ہوئی ہے۔ اس کے قریب ہونے لگا، اتنا قریب ہو گیا کہ اس کی سانسوں کی تپش مناہل اپنے چہرے پہ محسوس کرنے لگی۔ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مناہل نے آنکھیں کھول کے دیکھا، وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا، اس کی بند آنکھیں، اس کے ہونٹ بالکل مناہل کے قریب تھے۔ وہ ڈر گئی تھی، سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کے ہلکے سے لمس کو اپنے قریب محسوس کیا تو اس نے بیڈ شیٹ کو پکڑ کے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ عجیب سی اس کی حالت ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے جیسے وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تو ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف جھٹک دیا۔ غصے میں کہنے لگا، تم جان بوجھ کے مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ مجھے سے بتاؤ مجھے۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولا، نہیں، میں تمہارے پاس نہیں آنا چاہتا، میں نے صرف تم سے اپنے بچے کے لیے شادی کی ہے، بچے کا خیال رکھنے کے لیے، اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں مانتا۔ وہ چلاتے ہوئے کہنے لگا، جبکہ وہ بھونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ خود ہی اس کے پاس آیا، اگلے لمحے اس سے دور ہو گئی۔ اپنے آپ کو سائڈ پہ دیکھ کر فوراً سے اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کیا، کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آج پہلی دفعہ اس نے بہت عجیب سا محسوس کیا تھا، اپنے دل میں کچھ الگ سی فیلنگز اس شخص کے لیے محسوس کی۔ آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔
اس کا دل کپ کپانے لگا۔ اتنی رات کو لانچ میں کسی کو بیٹھے ہوئے دیکھ کر حمیدہ بیگم اس کے پاس آئیں۔ سامنے بیٹھی ہوئی منال کو دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ منال بیٹا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ وہ فوراً سے اپنی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ بیٹا تم رو رہی تھی، کیا تمہیں کچھ کہا ہے اس نے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، ویسے ہی آپ پریشان ہو گئی ہیں، میں بس کمرے میں جانے لگی تھی۔ انہوں نے بازو سے پکڑ لیا۔ بیٹا تم مجھے اپنی ماں سمجھ سکتی ہو، بتاؤ مجھے اس نے ڈانٹا ہے یا کچھ زیادہ بڑا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ مجھے، آہستگی سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے بولا ہے نا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا چکی تھی۔ تم بالکل مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز ہو، اتنی شاید مجھے نمل بھی نہیں تھی جتنی تم عزیز ہو، کیونکہ تم صبر کر رہی ہو۔ تمہیں وہ شخص مسلسل تکلیف دے رہا ہے، یہ بات میں جانتی ہوں، لیکن بیٹا تم صبر کر لو، دیکھنا وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے یہاں پر جب وہ میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں۔ میرے شوہر ہیں، میں چاہتی ہوں وہ مجھے محبت دیں، مجھ سے پیار سے رہیں، مگر شاید وہ ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ پتہ نہیں کیوں آنٹی، میری بہن کے شوہر تھے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے میں نے اپنے دل میں عجیب سی فیلنگز محسوس کی ہیں، اور جب میں ان کو قریب دیکھتی ہوں، اپنے پاس دیکھتی ہوں، تو میرا ایسے دل پاگل سا ہونے لگتا ہے، بےتاب ہو جاتی ہوں، اتنی مجھے بے چینی بنتی ہے کہ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آتی مجھے کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ روتے سے سکتے ہوئے ان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ تم اپنے کمرے میں، کافی رات ہو گئی۔ وہ صابت میں سر ہلاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف آ گئی۔ وہ سو چکا تھا، مگر وہ رات بھر نہیں سو سکی، بس روتی رہی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ بہت عجیب ہوتی جا رہی تھی، بالکل کمزور تھی۔ اس کی آنکھیں اس کے گرد سے یہ ہلکے پڑ چکے تھے، رنگت اس کی بالکل پیلی پڑی ہوئی تھی۔ اس شخص کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس نے نمل کو نہیں مارا، مگر شاید اس شخص کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ نمل کو مارنے میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ صبح اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی ایان کو سینے سے لگائے پورے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ ایان مسلسل رو رہا تھا، اس کا اپنا سر بھی چکرا رہا تھا۔ کیا ہے یار، ایک بچہ تم سے نہیں سنبھالا جاتا؟ کب سے میں دیکھ رہا ہوں، ساری نیند خراب کر دی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی۔ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس نے ہاشم کی طرف دیکھا۔ غصے میں اس کے پاس آئی۔ تمہارا بیٹا ہے نا، اسے کوئی لینا دینا نہیں، صرف تمہارا اکلوتا بچہ ہے، سنبھالو، خود اٹھو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی گود میں پھینک چکی تھی اور ہونکوں کی طرف اس کی طرف دیکھنے لگا۔ جو کچھ بھی تھا وہ ایان کے معاملے میں کبھی ایسی نہیں ہوئی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ اس نے ایان کو اس کی گود میں پھینکا۔ وہ ہونکوں کی طرف اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا۔ نہیں سنبھال سکتی تو پہلے ہی بتا دیتی، اگر مجھے ہی سنبھالنا تھا تو تم اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماں بن کے اس کی زندگی میں آئی تھی، بیوی بنا کے لائی تھی، اس کی ملازمہ نہیں، اس کی مجھے تنخواہ نہیں دیتے ہیں، اس کا لہجہ، اس کا یوں چیخنا چلانا، سب وہ پریشان ہو گئے۔ اس کی طرف دیکھنے لگا، اس کی حالت دیکھ رہا تھا۔ اکثر رات کو دیر تک اپنے بیٹے کے لیے جاگتی رہتی تھی، پورے کمرے میں ٹہلتی رہتی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اب کی بار وہ تھوڑا ریلیکس ہوا، نرمی سے اس سے پوچھنے لگا، تو اس نے ساوت میں سر ہلا دیا، جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ ایان کو سینے سے لگا، اسے خاموش کروانے کے بعد اس کے پاس آیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ ادھر آؤ، اسپتال لے چلتا ہوں، یہ ملازموں کو دے کر آتا ہوں ایان کو۔ وہ ایان کو لے کر باہر چلا گیا، اسے ملازموں کو پکڑا کر واپس کمرے میں آیا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سگی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ ہلکا ہلکا سا بخار ہے، اتنا زیادہ پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ میڈیسن لیتی تو ٹھیک ہو جانا تھا، اتنا زیادہ غصہ کرے گی؟ صبح بھی نیند ڈسٹرب کر دی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، میں نے آپ کی نیند ڈسٹرب نہیں کی، آپ نے خود کی ہے، مہربانی کر کے دوبارہ مجھے یہ بات مت بولیے گا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے، نہیں بولتا، اٹھو اسپتال لے چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے مناہل کو بڑی سی چادر نکال کر اس کے گرد لپیٹی۔ اتنا زیادہ میرا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، مت بھولو کہ تمہاری بیوی کی جان لینے والی میں ہوں۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، اس کا حساب میں تم سے بعد میں لوں گا، لیکن ابھی چلو، تمہیں اسپتال لے جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بالوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا، مگر وہ کھڑی نہیں ہوئی، عجیب سی اس کی حالت ہوئی پڑی تھی۔ اچانک سے اس کے ہاتھ بالکل ٹھنڈے پڑنے لگے، وہ اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے۔ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ نرمی سے پوچھا، مگر وہ کچھ نے بولی نہیں۔ چلو ٹھیک ہے، یہ کہتے ہوئے وہ مشکل لیٹی، مگر اس سے اٹھا نہیں گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اب کی بار وہ پریشان ہوا، کیونکہ اس کی حالت بہت بگڑتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں، میں خود نہیں جانتی مجھے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں بیٹھو، آؤ آرام سے۔ اسے صوفے پہ بیٹھاتے ہوئے اس کے لیے پانی لینے آیا، اسے پانی پلانے لگا۔ پانی پینے سے بھی اسے کچھ نہیں ہوا۔ اچانک اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کے منہ سے پانی باہر آ گیا۔
وہ اس کے بازو میں لڑک سی گئی، ہونٹ اس کے بالکل پیلے نیلے پڑ چکے تھے۔ ایک لمحہ لگا تھا اس کے رنگت کو زرد پڑنے میں۔ اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ مناہل، مناہل آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ مناہل نرمی سے اس کے گال کو تپتپا رہا تھا۔ فوراً سے اسے لے کر اس سے اسپتال پہنچ گیا، مگر اس کی حالت بہت خراب تھی۔ سیدھا اسے آکسیجن ماسک لگا دیا گیا، اسے سانس بھی نہیں آ رہی تھی، اتنی بری کنڈیشن تھی۔ وہ پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر سے پوچھنے لگا، ڈاکٹر اسے کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں میں نے ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے انہیں؟ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ کیا مطلب ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ ایسے کیسے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ تو ایسا ہوا ہے ہوگا، کوئی تو ایسی بات ہوگی نا، وہ نرمی سے کہنے لگا۔ کچھ تو ہوا ہے، کوئی چھوٹی سی بات نہیں، بہت شدید قسم کا ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ حمیدہ بیگم بھی آ چکی تھی، پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگی، بیٹا کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا، مما اسے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ لیکن مما میں نے تو اس کے ساتھ ایسی کوئی بات بھی نہیں کی۔ حمیدہ بیگم غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہر وقت تم اسے تکلیف دیتے رہتے ہو نا، جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا۔ میں بتا رہی ہوں اگر اس بچی کو کچھ ہوا تو تمہاری وجہ سے، تو میں تمہیں کبھی نہیں بخشوں گی۔ غصے میں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، آج پہلی دفعہ مناہل کی وجہ سے وہ خود بھی بہت زیادہ پریشان ہوا۔ ڈاکٹر کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ اس نے نرمی سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ڈاکٹر کہنے لگی، دیکھیں فی الحال تو اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ پلیز ڈاکٹر ہم ملنا چاہتے ہیں، پلیز آپ ہمیں ملنے دیں۔ ڈاکٹر نے نرمی سے سمجھایا تھا کہ فی الحال آپ کو نہیں ملنے دے سکتے، مگر وہ ضد لگا کے بیٹھ گیا، وہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، ٹھیک ہے آپ ٹینشن مت لیں، تھوڑی دیر تک آپ کو ملنے کی اجازت دے دی جائے گی، ابھی فی الحال پیشنٹ کو ریسٹ کرنے دیں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ حمیدہ بیگم کہنے لگی، ٹھیک ہے، ورنہ وہ پریشان تھا، نہ جانے اس نے ایسی کون سی بات کو دل پہ لے لیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی، وہ نارمل بھی نہیں لگ رہی تھی، کسی کی قسم کی بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ اب اچانک سے ہارٹ اٹیک ہونا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی۔ سارے گھر والے بول رہے تھے، تم نہیں اس کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، بلا وجہ اس کے دشمن بنے ہوئے ہو، ایک تو وہ تمہارے بچے کا خیال رکھتی ہیں، تمہارے ساتھ کبھی اس نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی، اس کے باوجود تم ایسا بیہیو کر رہے ہو اس کے ساتھ۔ اسے جب ہوش آئی تو اس نے خود کو اسپتال کے کمرے میں پایا، ابھی بھی اس کے دل میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، کمرے میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کافی وقت بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں داخل ہوا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے پاس بیٹھا، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولا تو اس نے عصابت میں سر ہلا دیا۔ وہ مزید نہ اس کے قربت چاہتی تھی، نہ اس کے قریب رہنا چاہتی تھی۔ آپ کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتی، وہ سنجیدگی سے بولی تو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، پلیز اس بارے میں فضول میں سوچنا بند کرو، بتاؤ مجھے کس بات کی تم نے اتنی ٹینشن لی تھی؟ آہستگی سے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کیا۔ دنیا جہاں کی معصوم لڑکی لگ رہی تھی جو اس کے سامنے لیٹی ہوئی تھی، شاید اس نے بہت زیادہ تکلیف بھی برداشت کی تھی۔ وہ سن چکا تھا، پہلے بھی اسے پتا تھا کہ وہ کتنی اذیت اور تکلیف سے گزری ہے، مگر اس کے باوجود اسے اتنی تکلیف دینا اب اسے خود شرمندگی ہو رہی تھی۔ کاش اتنی زیادہ تکلیف اس کو نہ دی ہوتی تو شاید وہ اس حالت سے نہ گزرتی۔ بتائیں مجھے کیسی طبیعت ہے؟ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ میں نے بولا ہے ٹھیک ہے، بس مجھے آپ بتائیں آپ ڈیورس کب دے رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی فضول بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہتے ہوئے اسے آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے اسے اپنائیت کا احساس دلایا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اسے محبت کی ضرورت ہے، خیال رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ کوئی ٹینشن نہیں لے۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے، یہ کہتے ہوئے وہ چلائی تھی، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی کر بھی نہیں رہا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے قریب ہوا، اس کی پیشانی پہ اپنے لب رکھے تھے۔ بہت زیادہ تمہیں یاد آ رہا ہے، تمہارے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، آیان تمہیں بہت مس کرتا ہے۔ اسے عادت ڈال دیا نا خود سے کھانا کھلانے کی تم نے، اب وہ نہیں کھاتا تمہارے بنا۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں آپ کی بیوی کے قاتل ہوں نا۔ کاش میرے پاس کوئی ایسا ثبوت ہوتا جو میں آپ کو دے سکتی کہ میں نے اس کی جان نہیں لی، وہ بالکل مجھے اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی، میں بھلا اس کی جان کیوں لیتی؟ مجھے اس کی خوشیوں پہ ڈاکہ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں زبردستی اسے اپنی زندگی میں شامل کر دی، مجھے بہت زیادہ تکلیف پہنچی۔ وہ روتے ہوئے بار بار بولی، آپ نے مجھے یہ بتایا،
प्लीज़ खामोश हो जाओ, इस वक्त ये सब बातें करने का वक्त नहीं है। ये कहते हुए उसे खामोश करवा दिया, मगर वो इससे दूर रहने लगी। इसकी दूरियां इस शख्स को बेचैन करने लगी। हर लम्हा इसका ख्याल रखने वाली लड़की, इसके आगे पूछे घूमने वाली लड़की अब बिल्कुल इससे दूर रहने लगी थी। डॉक्टर ने बोला था अगर दोबारा ऐसे ही से टेंशन देने की कोशिश की तो इसे दोबारा भी हार्ट अटैक आ सकता है। नमल, तुम मुझे क्यों छोड़ के चली गई हो? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ उलझ गया, सब कुछ खत्म हो गया। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। वो उसकी कब्र पर सर रखे हुए बहुत शिद्दत से रोए जा रहा था। काश न तुम मुझे छोड़ के जाती, कितना अच्छा होता, कितनी अच्छी तुम्हारे साथ जिंदगी थी। क्या इतनी जल्दी छोड़ के जाना जरूरी था? मुझे बताओ। वो संजीदगी से कबर पे बैठा हुआ था, इसके हाँ साथ यूं बातें कर रहा था जैसे वो उसकी बातें सुन रहे। तुम्हें पता है तुम्हारे बात मैं कभी संभल नहीं पाया। मुझे ऐसा लगता है मैं कभी किसी से दोबारा मोहब्बत नहीं कर सकूंगा। अगर मैंने तुम्हारी जगह मनाहिल को दे दी तो मुझे माफ कर देना। ये कहते हुए इसके कबर पर अपने लब रख चुका था। मैं हमेशा तुमसे मोहब्बत करता रहूंगा, लेकिन शायद अब मैं मनाहिल को बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा हूँ तुम्हारी वजह से, जो मुझे नहीं देनी चाहिए। ये कहते हुए उसने आखिरी दफा कब्र को देखा, वहां से उठ गया था। घर में दाखिल हुआ था, सामने बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। हवेली में कोई भी नहीं था। वो ऑफिस से सीधा कब्रिस्तान चला गया था। अब वो घर आया तो सामने किसी को ना पाकर इसने मुलाजमा से पूछा, मम्मा कहाँ है? बाकी सब हवेली वाले कहाँ हैं? मुलाजमा कहने लगी, वो मनाहिल बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, वो इन्हें लेके अस्पताल गए हुए हैं। क्या मतलब, क्या हुआ है मनाहिल को? वो संजीदगी से पूछने लगा। पता नहीं बीबी जी को क्या हुआ, इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुलाजमा कहने लगी। वो फौरन से बाहर निकला। इसका इरादा इस वक्त सीधा अस्पताल जाने का था। अभी वो बाहर निकला ही था क्या सामने हमीदा बेगम इसे घर में दाखिल होती भी मिली। मम्मा इसे क्या हुआ है? हमीदा बेगम से वो बेताबी के आलम में पूछने लगा। कुछ भी नहीं हुआ बेटा, वो संजीदगी से बोली थी। लेकिन मम्मा आप इसे अस्पताल क्यों लेके गई थी? मुलाजमा ने बताया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ भी नहीं हुआ ना, बोला है ना मम्मा, वो ठीक तो है ना। मैं तुम्हें इससे क्या लेना देना कि वो ठीक है कि नहीं? क्या मतलब है मम्मा, आप लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि इसकी तबीयत ठीक है। हालत मुझे बताएं, क्या हुआ है बताओ मुझे। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्यारे में भरता हुआ बोला। कुछ भी नहीं हुआ। इसने नफी में सर हिलाया। नहीं बताना मुझे, इसे कमरे में तो जाने दो। यहीं खड़ा किया हुआ है, इसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ से। पे मैं खुद लेकर जाता हूँ। ये कहते हुए इसके बाजू से पकड़ा और इसके इसे कमरे में ले आया, लाकर सोफे पे बैठाया। बताओ ना मुझे क्या हुआ है, नरमी से इससे पूछा। तो वो रोते हुए कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर ये तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? बताओ मुझे, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो तुम्हारी आंखों में फिर आंसू क्यों? नहीं देख सकता मैं, क्यों नहीं देख सकते? मैं आपकी क्या लगती हूँ? आपको मुझसे मोहब्बत है? बताइए मुझे। वो संजीदगी से बोली थी। क्या मोहब्बत करती हो तुम मुझसे? इतना अरसा हो गया हमें साथ में, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत हुई होगी या नहीं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो संजीदगी से बोला, ये आपकी खुशफहमी है। आपको कभी मुझ जैसी लड़की से मोहब्बत नहीं होगी। और प्लीज खुदा के लिए दोबारा मुझे ये मत बोलिएगा कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मैं किसी किस्म की खुशफहमी को अपने दिल में नहीं पालना चाहती। मैंने पहले ही पाल ली थी खुशफहमी। कौन सी खुशफहमी? वो संजीदगी से बोला, यही कि आपने मेरे साथ शादी की है, शायद आपको मुझसे मोहब्बत हो गई होगी। लेकिन ये गलत फहमी थी। आपने शादी की पहली रात ही जो दूरी कर दी थी। आपको मुझ जैसी लड़की से कभी मोहब्बत नहीं हो सकती। आपको ये लग रहा था मैंने आपकी बीवी की जान ली है, और शायद यही तकलीफ मेरे लिए काफी थी। वो इसे सोफे पे बैठाते हुए इसके कदमों में बैठ गया। हाँ, मैंने तकलीफ दी थी, इसके लिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? वो संजीदगी से इसके कदमों में बैठते हुए बोला। तो वह हैरत से इसकी तरफ देखने लगी। हाशिम क्या कर रहे हैं? वो कपकपाती हुई आवाज में बोली। माफी मांग रहा हूँ तुमसे, तुम्हें तकलीफ दे दी थी ना। चलो मुझे माफ कर दो। कोई सजा देना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हारे हर सजा कबूल कर लूंगा। ये कहते हुए आसगी से इसके हाथ को अपने लबों से लगा गया। मैं आपको माफ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। मैं वो तकलीफ नहीं भूल सकती जब आपने मुझ पर ये इल्जाम लगाया। वो रोते हुए बोली, अच्छा ये बताओ डॉक्टर ने क्या बोला है? दोबारा मैंने तुम्हें तकलीफ दी इस वजह से अस्पताल गई थी? वो इस बात में सर हिला गई। अच्छा बताओ क्या हुआ है? आहिस्तगी से इसके हाथ को पकड़ा, इसके सामने नीचे जमीन पे बैठ गया। वो भी इसके साथ बैठ गई, बहुत शिद्दत से रोने लगी।
अगर जो रमल ने आपके साथ किया मैं भी आपके साथ वही करके जाऊं तो क्या महसूस करेंगे? इसकी बात सुन के वो तड़प उठा था। देखो, मैं तुम्हारी फजूल बातें नहीं सुनना चाहता, मुझे बताओ डॉक्टर ने क्या बोला है? मेरी कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, फिलहाल मेरी हालत ऐसी है कि मैं मेडिसिन पे चल रही हूँ। दोबारा हल्की सी टेंशन लूंगी तो बहुत कुछ हो सकता है मेरे साथ। और मैं आगे, वो कुछ बोल नहीं पा रही थी और वो परेशान हो गया। और आगे क्या? वो बुरी तरह से रोने लगी। जान निकालनी है क्या मेरी? इसे यूं रोते हुए देखकर बोला। उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ चुकी थी। इसे एक फाइल पकड़ा। इस फाइल को देखते इसके चेहरे पे एक रंग आ रहा था, एक जा रहा था। हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। ये सब कुछ क्या है? वो कपकपाते हुए आवाज में बोला। यही कि मैं मम्मा बनने वाली हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। इसकी आवाज कपकपा रही थी, होंठ कांप रहे थे। वो आसगी से इसके बाजू से पकड़ के खींचकर इसे अपने करीब कर गया। सच में? मेरी तरफ देखते हुए बोला। हैरत से इसकी तरफ देखते हुए बोला। वो कहने लगा, डॉक्टर कहती हैं कि आप बच्चा पैदा नहीं कर सकती हैं, आप इस काबिल नहीं, आप कोई बच्चा पैदा कर सकेंगी। मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, लेकिन मैं इस बच्चे को ख़त्म नहीं कराना चाहती। डॉक्टर कहती हैं इस दौरान आपकी जान भी जा सकती है। ये मसला सिर्फ मुझ में नहीं था, शायद नमल में भी यही पाया जाता था, या फिर मिसकैरेज होने का खतरा है। ना जाने क्या कुछ डॉक्टर ने मुझे बोला है जो कि मैं सुन भी नहीं पा रही थी। वो रोते हुए से बताने लगी। इसके गाल पे हाथ रख दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, बेशक इसके लिए मुझे औलाद ना पैदा करवानी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें मनाहिल खोना नहीं चाहता। सगी से इसे अपने करीब कर गया। मैंने इसे खोया है, इसके बाद मैं किसी को खोना नहीं चाहता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं मजीद किसी को खोने की। मेरे लिए सबसे बड़ा नुकसान वो थी। इसके बाद क्या मैं तुम्हें भी खो दूं? मुझे औलाद नहीं चाहिए। मेरे पास बेटा है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना। ठीक है, मैं मरने के बाद आप इसे संभाल लीजिएगा। आप संभाल लेंगे ना? अकेले सब कुछ कर सकते हैं? वो मुस्कुराते हुए बोली। देखो, फजूल बातें कर रही हो, तुम मुझे तकलीफ देना चाहती हो। मैं भला आपको क्यों तकलीफ दूंगी? मेरी कोई तो आपसे दुश्मनी है? हाँ, दुश्मनी ही है तुम्हारी। तुम मुझसे तभी मुझे तकलीफ दे रही हो। आप के बार वो चिल्लाए। इसके कदमों को पकड़ के बैठ गया। प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना जिसकी वजह से तुम मुझसे दूर चली जाओ। पहले मैंने जो कुछ खोया है, मेरे लिए वही जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। मैं मज़ीद कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, प्लीज़। ये कहते हुए वो एकदम से इसे अपने सीने से लगा गया। आज पहली दफ़ा इतनी मोहब्बत से इसे सीने से लगाया कि इसका पूरा वजूद कँपकँपाने लगा। इसके बाद इसके आसार में बेहोश हो चुकी थी। इतनी कि इसकी बुरी हालत थी। हालाँकि डॉक्टर ने इसे बोला था कि अस्पताल रुक जाओ, इसकी कंडीशन ठीक नहीं। घर आते ही इसका यूँ बेहोश हो जाना, वो परेशान हो गया। हर गुज़रते दिन के साथ इसकी हालत बहुत अजीब होती जा रही थी और वो डर रहा था कहीं इसे खो ना दे। वो अयान का भी ख़्याल अब नहीं रखती थी। बार-बार से ये कहती थी कि बिल्कुल इसकी बातें नमल की जैसी थी, जैसे रमल मरने की बातें करती थी, बिल्कुल वैसे ही वो बातें करती थी। इतनी असरे में वो बहुत अजीब हो गई थी। क्या हुआ है यहाँ? इतनी खामोश क्यों लेटी हुई है? इसे सोफे पे लेटा हुआ देख के वो थोड़ा परेशान हो गया। परेशानी के आलम में इसके पास आए तो इसे नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, बस वैसे ही लेटी हुई थी। वो आहिस्ता से उठने लगी थी। इसे बाजू में उठाता हुआ लाकर इसे बेड पे लेटा दिया। तबीयत खराब हो तो मुझे बता दिया करो, अस्पताल लेके चला जाऊंगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत नहीं खराब होती। वो संजीदगी से बोली। हाँ, जैसे तुम अब तो आसमान से उतरी हुई हो ना, तुम्हारी तबीयत को कुछ भी नहीं होता। ये कहते हुए उसे बेड पे लिटाने लगा। वो लिटाकर जैसे ही दूर होने लगा, इसके गर्बान से पकड़ते हुए इसे अपने करीब कर गई। क्या वाकई में आप मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं या मेरे साथ ड्रामा कर रहे हैं? वो संजीदगी से बोली। मैंने भला तुम्हारे साथ ड्रामा क्यों करना है? इसके गाल को छूते हुए बोला। अगले ही लम्हे इसकी निगाहें इसके लबों पे टिक गई थी। आसगी से आंखें बंद करता हुआ इसके ऊपर झुक गया। वो तड़प के से दूर होने की कोशिश करने लगी, मगर वो अपनी तमाम शिद्दतें, अपनी तमाम तर्जबानगी इस पे लुटा रहा था। मगर दिल में कहीं न कहीं नमल थी। हर लम्हे इसकी तसव्वुर में नमल होती थी और ये बात मनाहिल को पता चल जाती तो शायद इसके लिए सबसे ज़्यादा तकलीफ़दा होना था। नमल को तुम तसव्वुर में लाके हमेशा इसके करीब आया मैं। तुम्हें पता है तुम मेरे लिए क्या हो? तुम हमेशा मेरे दिल में ज़िंदा रहने वाली लड़की हो। नमल, मुझे तुम्हारे लबों का जाम बहुत पसंद है। अगले ही लम्हे वो जैसे होश की दुनिया में वापस आई थी। एकदम से इसे खुद से दूर से धक्का दे दिया, जैसे चीज़ का सिर था जो वो खुद ही कर चुका था। इसके मुँह से आज नमल का नाम निकल ही गया था। मतलब मैं हमेशा ये समझती रही कि आप मुझसे मोहब्बत है, मगर नहीं। आपको नमल से मोहब्बत थी, आपके तसव्वुर में हमेशा नमल होती थी और ये कोई पहली बार नहीं, मुझे पहले भी कई दफ़ा आपके मुँह से नमल का नाम सुन चुकी हूँ। आपको नमल से मोहब्बत थी। आपने हमेशा नमल से ही मोहब्बत की, फिर मुझे क्यों झूठी मोहब्बत का दावा किया? मुझे मरने देना, क्यों आप मेरे पास आए हैं? देखो, मेरी बात सुनो। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे पास कुछ भी सुनने को नहीं बचा। प्लीज़ आप मुझसे दूर रहें। मेरे पास आने की कोशिश ना करें। ना मैं आपको अपने पास देखना चाहती हूँ, ना मैं आपको अपने करीब देखना चाहती हूँ। बस मेरी दुआ है आपकी औलाद पैदा करते हुए मर जाऊँ। मुझे मौत आ जाए, मैं ज़िंदा भी नहीं रहना चाहती। इतनी आपने मुझे तकलीफ़ दी हुई है। वो संजीदगी से बोली। इसकी आँखों की तरफ देखने लगा। मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ़ नहीं दी जितनी तुमने महसूस की है। तभी भी मैंने महसूस की। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कही।
अचानक से अपने पेट में तकलीफ की टीसें होती हुई महसूस हुई, दर्द की टीसें उठने लगी। फौरन से अपने बाजुओं के हसार में उठाता अस्पताल ले गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वो जिद करती रही, मुझे कहीं नहीं जाना। इसकी सीने से लग गई थी, जैसे वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जबरदस्ती से लेके अस्पताल ले आया। न जाने कितने ही घंटे गुजर चुके थे। इतने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया, खुदा ने इसे दूसरे बेटे से नवाजा। बार बार डॉक्टर से यही कह रहा था, वो उससे मिलना चाहता है, मगर डॉक्टर ने इसे मिलने की अभी तक इजाजत नहीं दी। वो कहने लगा, मसला क्या है, आप मुझे क्यों बताते नहीं? मैं जो मेरी वाइफ से मिलना। वो कहने लगा, बाद में आपको मिलने की इजाजत दी जाएगी। वो गुस्से में कहने लगा, अभी मुझे मिलने दो। डॉक्टर ने नहीं मिलने दी। वो जैसे ही रूम में दाखिल हुआ था, सामने स्ट्रेचर खाली पड़ा हुआ था, वो वहां पे मौजूद नहीं थी। हैरत से इसको देखने लगा। मेरी वाइफ? इससे संजीदगी से पूछा। डॉक्टर कुछ भी नहीं बोली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरी वाइफ किधर है? चिल्लाते हुए बोला, आपकी वाइफ आपको छोड़ के जा चुकी है, और उन्होंने मुझे मना किया था कि आपको 2-3 घंटे तक बिल्कुल ना बताऊं कहाँ चली गई। ना जाने से कहाँ कहाँ देखता रहा, और इर्द गिर्द इसने पूरा शहर छान मराया, मगर वो उससे कहीं नहीं मिली। वो पागल होने लगा। वो जानता था वो कहीं भी जा सकती है। वो बहुत जिद्दी थी, इस चीज का इसे अंदाजा हो चुका था। वो वापस घर आए, जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो सामने बेड पे लेटे हुए वजूद को देखकर इसे हैरत हुई थी। तुम्हें पता है यहाँ पर हूँ? पता है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कहाँ नहीं ढूंढा? पागल थी क्या? ये सब कुछ मेरी जान निकालने के लिए काफी था। इसकी आंखों में नमी तैर रही थी। इस चीज का इसे अंदाजा हो चुका था। वो बच्चों की तरह रोने लगा। इतनी ज्यादा मोहब्बत करने लगा, और तुमसे ये सब कुछ क्यों किया? इसकी बाजू के सार में लेते हुए वो कहा। वो बहुत शिद्दत से इसके सीने से लगी, रोने लगी, जैसे वो डर गई थी, बहुत ज्यादा डर गई थी। कहने लगी, आपको पता है मैंने इस वजह से ये सब कुछ किया कि मैं देखना चाहती थी आपको वाकई में मुझसे मोहब्बत थी, कि आप ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए कर रहे थे। वो रोने लगी थी। इतना करीब आए थे ये दोनों, सच में मुझसे मोहब्बत करते थे। वो उसके कपड़ों को अपने हाथों में दबोच नबोचे जा रही थी। इतनी बड़ी गुड न्यूज देने के बाद, इतनी बड़ी खुशी देने के बाद, ऐसे तुमने मुझे तोड़ दिया। जान निकल गई थी मेरी। इसके हाथों को चूमते हुए बोला। वो उसकी तरफ देखने लगी, इसके आंसू साफ करने लगा। आज के बाद मैं तुम्हारी आंखों में कोई आंसू ना देखूं। ये कहते हुए आंखों में से वैसे बहने वाले आंसू को अपने होठों से चूम लिया। वो मुस्कुराते हुए इसके सीने में अपना मुंह छुपा गई। आज खुद को मुकम्मल महसूस कर रही थी। वो शक कहीं ना कहीं तो रमल से मोहब्बत करता था, इसे अपने दिल से निकाल नहीं सकता था, मगर मनाहिल के हुकूम इसकी मोहब्बत इसे देना चाहता था।